السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ حضرات گرامی، بہت دیر سے آپ لوگ علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ کی تقرین سماعت کر رہے ہیں، بس اس لیے کہ اس محفل میں میری بھی شرکت ہو جائے، حکم کی تعمیل ہو جائے، اور پھر آپ لوگوں کو میری وجہ سے 10-20 منٹ اور حضرت کی زیارت کا موقع مل جائے۔ میں نے مائک ہاتھ میں لیا، اپنی نظروں کو آپ حضرت کے چہرے پر مرکوز کریں اور کانوں کو میری طرف لگائیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ذکر مبارک اور ان کے اوصاف مبارک کا بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ان اللہ اختارنی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب فرمایا، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے اصحاب چنے، میرے لیے ساتھی چنے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی ہی کا فرمایا ہوا ہے، اور یہ مبارک جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس نے سرکار پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ سرکار کے لیے وقف کیا، اپنا مال سرکار پر قربان فرمایا، اپنی جانیں سرکار کے لیے نشاور کی، اپنا آرام، اپنا دن، اپنی رات، اپنا سارا وقت ان صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے وقف کیا، نثار کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کا ذکر خیر بھی فرمایا، ساتھ ہی ساتھ اپنے محبوب کے صحابہ کا بھی ذکر جگہ جگہ فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ جو اللہ تبارک و تعالی کا منتخب کردہ ہیں، ان صحابہ کرام کی شان یہ تھی کہ دن میں روزے رکھ کر کے یہ سرکار کی خدمت میں ہوتے، سرکار جیسا حکم فرماتے، جدھر کا حکم فرماتے، یہ صحابہ کرام
ادھر کا رخ کرتے اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ روزے کی حالتوں میں یہ لوگ جہاد کے لیے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے نہ اپنا چین نہ اپنا آرام دیکھتے تھے، اور راتوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ وہیں عبادت گزار بندے بن جاتے تھے، یعنی صائم اللیل اور قائم النہار ان صحابہ کرام پر پورے طریقے سے فٹ بیٹھ جاتا تھا۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی فضیلت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کریمہ ہمیں جگہ جگہ بیان فرمائی اور اپنی امت کو یہ حکم فرمایا کہ میرے صحابہ کا جب ذکر آ جائے تو اپنے زبانیں بند کرو، ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ کہو جس سے ان کی توہین ہو جائے، جس سے ان کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ اور امت کو فرمایا کہ صحابہ کا مرتبہ ایسا ہے کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، تو وہ بھی اس مقدار تک نہیں پہنچے گا جتنا صحابہ کرام میں سے بعض نے ایک مد یا اس کا بھی آدھا خرچ کیا ہو اللہ کی راہ میں۔ قرآن پاک نے فرمایا جس آیت کریمہ کا میں نے ذکر کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہوئے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ دن میں چاہے کتنا بھی کام کرتے تھے، دن میں جہاد کرتے ہوتے تھے، لیکن رات میں ان کی حالت یہ تھی کہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا تو کوئی رکوع اور سجود میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کی آوازیں بلند کر رہا ہوتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسا تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ لوگ سر بسجود ہوتے تھے کہ آدمی کو یہ دیکھ کر کے بہت کمزور محسوس ہوتے تھے۔ لیکن جب یہی صحابہ کرام، یہی فاقے میں رہنے والے صحابہ کرام جب میدان جہاد کو جاتے اور پھر کفار کا مقابلہ کرتے تو اس وقت یہی صحابہ کرام جو عاجزی اور انکساری اور تواضع کرتے ہوئے بہت کمزور محسوس ہوتے تھے، لیکن جب یہ کفار پر ٹوٹ پڑتے تھے، جہاد کے لیے جاتے تھے تو یہی شیر ببر نظر آ جایا کرتے تھے سب۔ اور یہ اس جہاد سے، اپنے اس رکوع سے، اپنے اس سجود سے ان کو کوئی شہرت حاصل کرنی نہیں ہوتی تھی، ان کو اپنی نمازیں، اپنے سجدے دکھانے مقصود نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے سارے کاموں سے ان کا مقصد اگر ہوتا تھا تو وہ صرف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سارے کاموں سے ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے، یہ جتنے سجدے کرتے تھے راتوں رات، جتنی بھی نمازیں پڑھتے تھے، ان تمام عبادتوں کا نور ان کے چہروں پر آ جاتا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مقصد، اس سے مراد وہ دھبا نہیں ہے جو پیشانی پر لگ جایا کرتا ہے، بلکہ یہ اس سے مراد وہ نور ہے جو پہرے دل کو روشن کر دیتا ہے، باطن کو روشن کر دیتا ہے، اور پھر باطن سے اس کا اثر، وہ نور جب باطن کو جگمگا دیتا ہے پھر وہی نور چہرے پر آ جاتا ہے، تو وہ چہرے کا نور بتا دیتا ہے کہ سامنے والا کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقبول بندہ ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم، یہ نہیں فرمایا سیماہم فی جباہہم، ان کی پیشانی میں نہیں، بلکہ فرمایا سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں وہ نور دکھتا ہے۔ وہ عبادتوں کا نور ان کے باطن کو روشن کرنے کے بعد اس کا اثر چہرے پر بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے من کثر صلاتہ فی اللیل حسن وجہہ فی النہار، کہ رات میں جو کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، رات میں جو کثرت سے عبادتیں کرتا ہے، رات میں جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، حسن وجہہ فی النہار، تو دن میں اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کا باطن روشن ہو کر کے وہ روشنی اس کے چہرے پر صاف صاف ظاہر نظر آتی ہے، وہ روشنی اس کے چہرے پر صاف نظر آتی ہے۔ تو انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جہاد تو اپنی جگہ، ان کے باقی چیزیں تو اپنی جگہ، لیکن یہ جو رکوع سجود بھی کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنی رہتی ہے۔ اور انہیں پہچانا کیسے جائے گا؟ ان کا باطنی نور نکھر کر ان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو جو بھی دیکھتا تھا تو دور ہی سے اس کو پتا چلتا تھا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ اور عیسائیوں نے جب ایران میں ان کو دیکھا، صحابہ کرام کے چہروں پر ان کی نظر پڑی، تو انہیں صحابہ کرام کے چہروں پر وہ نور محسوس ہوا اور ان کی زبان سے بے اختیار نکل گیا واللہ لہؤلاء خیر من الحواریین، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے ان حواریوں سے کہیں زیادہ سرکار کی صحبت کے یہ بارگاہ کے رہنے والے صحابہ کرام بہتر ہیں، کیونکہ ان کے اندر، ان کے چہروں میں انہیں وہ نور نظر آیا تھا جو انہیں حواریوں کے بارے میں سننے میں نہیں آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ کسی خاص ایک یا دو صحابی کے بارے میں نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارے صحابہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ سارے صحابہ کے باطن روشن ہیں، سارے صحابہ کے دل روشن ہیں، اور سارے صحابہ کے دلوں کی وہ روشنی اور باطن کی وہ روشنی وہ تمہیں ان کے ظاہر میں بھی صاف صاف نظر آئے گی۔ یہ سارے صحابہ کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ تو اب وہ تو اندھا ہی ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور سے اندھا ہی کیا ہوگا جس کو صحابہ کرام کے ظاہر و باطن کی یہ روشنی نظر نہ آتی ہو، بلکہ ان کو صحابہ کرام کے اندر بری ہی بری باتیں معلوم ہو جاتی ہوں، بری ہی بری محسوس کرتے ہوں، بلکہ ان کے دل خود ہی بیمار ہیں، ان کے تاریک دل، سیاہ دل ان کو صحابہ کرام کی روشنی محروم کر دیتے ہیں، کیونکہ اندھا جس طریقے سے آفتاب کی روشنی نہیں دیکھ پاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دل کے اندھے صحابہ کرام کے سیرت میں انہیں یہ سب روشنی نظر نہیں آ رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ اور فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ جو صفت بیان ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں سخت اور آپس میں بہت رحم دل اور رکوع کرنے والے، سجود کرنے والے، اور اپنے ان تمام کاموں سے اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کرنے والے، اور ان کے چہروں پر سجدے کا اثر نظر آئے گا، یہ ساری صفات یہ تورات میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی صفات سے برسوں پہلے تورات میں ہی لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ میرے محبوب کی شان تو وہ ہے جو تورات میں بیان کرتے چلے آئے تھے، اور میرے محبوب کے ساتھ رہنے والے صحابہ بھی وہ عام نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی بہت ہی فضیلت رکھنے والے صحابہ ہیں، میرے محبوب کے صحابہ بھی کمال کے صحابہ ہیں۔ یہ برسوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں صحابہ کی تعریف و توصیف بیان فرمائی تھی، اور انجیل میں تو فرمایا کہ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ صفتیں تو تورات میں بیان فرمائی گئی تھی، اور انجیل میں صحابہ کرام کی صفت کیا بیان فرمائی گئی؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کفار کا غلبہ تھا، وہ جس طریقے سے چاہے ظلم و ستم کرتے تھے، وہ جس طریقے سے چاہتے ستاتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟
پھر اس کے بعد اس میں سے کونپلیں نکلنی شروع ہو گئی. جب اس میں سے شاخیں نکلی تو وہی شاخیں صحابہ کرام ہیں. ان شاخوں کی وجہ سے وہ چھوٹی سی کونپل وہ مضبوط ہو گئی. اب جب وہ مضبوط ہو گئی اور اس میں سے شاخیں نکلتی گئی تو ایک تو اس میں مضبوطی آ گئی اور اس کے بعد دوسری یہ کہ وہ پھیلتا گیا اور تیسری بات یہ کہ دیکھنے والوں کو وہ بہت ہی بھلا معلوم ہو رہا تھا. دیکھنے والوں کو اس سے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی. تو سب سے پہلے جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو کمزوری تھی چونکہ اکیلے سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ایمان لاتے گئے تو اس کمزوری میں ایک ایک شاخ نکلتی گئی تو وہ مضبوط ہوتا گیا. جب نکلتی گئی تو پھیلتا گیا تو مکہ میں پھیلتا گیا, مدینہ میں پھیلتا گیا اور مضبوطی بھی آتی گئی. اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کو دیکھتا تھا, سرکار کو دیکھتا تھا, اسے خوشی محسوس ہوتی تھی. صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو دیکھتا تھا, اسے خوشی محسوس ہوتی تھی. تو دیکھنے والوں میں سے جو بھی صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو دیکھتا تھا اسے صحابہ کرام کے اندر وہ نور باطن ان کے ظاہر پر چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن جو بھی بدباطن, جو بھی دل کا اندھا اسے دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا لیغیظ بہم الکفار, کہ جو دیکھنے والے گیس میں جل جائیں. صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے والے, صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھنے والے جو گیس میں جل جائیں تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے, کیونکہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کے وہی جلے گا جو اسلام سے خارج ہوگا, جو کافر ہوگا. فرمایا لیغیظ بہم الکفار, کہ صحابہ کرام کی رونق, صحابہ کرام کا یہ پھیلاؤ, صحابہ کرام کی عظمت, صحابہ کرام کی مضبوطی, صحابہ کرام کی قربانی, صحابہ کرام کا یہ جذبہ, یہ اگرچہ مسلمانوں کو دیکھ کر خوش کر دے گا, نور والوں کو دیکھ کر یہ خوش کر دے گا, لیکن کافر جو ہی اس کو دیکھیں گے تو کافروں کو گیس میں جلا کر کے راکھ کر دے گا. اس لیے صحابہ کرام کی سیرت میں جو بھی پڑھ جائے گا تو پروردگار کے اس آیت کا مصداق ہوگا لیغیظ بہم الکفار, کیونکہ صحابہ کرام سے جلن صرف کفار ہی کو ہوگی, صرف مشرکین ہی کو ہوگی. اور رہا میرے صحابہ کے یوجب الزراع, کسانوں کو بھلی لگتی ہے لیغیظ بہم الکفار, تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں. تو صحابہ کرام کی جماعت ہے ہی کافروں کے دل جلانے کے لیے, اسی لیے کافروں نے چاہا کہ سرکار کی گستاخی کریں, لیکن اس میں ان لوگوں کی کوئی حامی نہیں مل پایا اس دور میں. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس دور میں اپنی گستاخی کا رخ صحابہ کرام کی طرف موڑ دیا, سرکار سے موڑ کر کے, اور بظاہر وہ سرکار کے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ سرکار ہی کی گستاخی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں ان لوگوں کی یہ سازش کامیاب ہوئی, کچھ صحابہ کا برا ہونا, کچھ صحابہ کا وہ چیز ہونا جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, کسی کے دل میں بیٹھ گیا, لوگ ماننے لگے ہاں بعض صحابہ ظالم ہیں معاذ اللہ, بعض صحابہ غاصب ہیں معاذ اللہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ, حضرت فاروق اعظم کے بارے میں فلاں چیز, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بارے میں فلاں چیز. تو ان بدبختوں کی یہ سازش ہے کہ اگر ہماری سازش کامیاب ہو گئی اور لوگوں کی نظروں میں سرکار کے صحابہ برے محسوس ہونے لگے, لوگوں کی نظروں میں سرکار کے صحابہ ظالم اور خونی محسوس ہونے لگے, تو وہ سیدھی چوٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور سرکار کی عظمت پر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ کا برا ہونا معلوم ہو جائے گا, محسوس ہو جائے گا, لوگوں کے دلوں میں جم جائے گا, تو پھر سرکار پر وہ اس طریقے سے گستاخی ہوگی کہ سرکار نے عمر بھر ان لوگوں میں گزاری کہ جو بہت ہی برے تھے, یعنی سرکار اچھوں کی صحبت میں نہیں رہے, بلکہ سرکار نے اپنی پوری عمر مبارک بروں کی صحبت میں, ظالموں کی صحبت میں, غاصبوں کی صحبت میں گزاری. تو اس طریقے سے علماء نے فرمایا کہ یہ ان کا صحابہ پر حملہ نہیں ہے, یہ صدیق
اکبر پر حملہ نہیں ہے، فاروق اعظم پر حملہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے عظمت پر حملہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ ہے، صحابہ کی عزت پر حملہ، صحابہ کی بارگاہ میں حملہ، ان کی بارگاہ میں گستاخی وہ سرکار کی گستاخی ہے، وہ سرکار کی عزت و عظمت پر حملہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ان سے جو ان میں ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ کس چیز کا وعدہ فرمایا؟ مغفرتاً واجرا عظیما، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ تو سرکار کے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر صحابہ سے بالفرض کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی اپنے کلام قدیم میں ان کی مغفرت کا وعدہ فرما لیا ہے، پہلے ہی اپنے کلام میں ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک ہی کی پیروی کریں، اسی کے ارشادات کو اپنے علماء کرام سے سنیں اور اسی کے ارشادات کو مانیں۔ ان بدبختوں کی باتوں میں کبھی بھی نہ آئے۔ سرکار کے زمانے میں مجھے یاد آیا ایک صحابی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، نام شاید حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک میٹنگ ہوئی مدینہ منورہ میں، اور اس میٹنگ میں کچھ باتیں طے ہوئی۔ تو حضرت حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ گھر والے مکہ شریف میں رہتے تھے، وہاں ان کا کوئی خاندان مضبوط نہیں تھا کہ جو ان کے بال بچوں کو وہاں مدینہ منورہ پہنچا دیتا، وہاں ان کی کوئی ایسی طاقت نہیں تھی، کوئی دوستی نہیں تھی کہ جو ان کے بچوں کو صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچا دیتا۔ تو حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر میں کفار کو ایک راز بتا دوں تو اس کے بدلے میں وہ لوگ میرے بال بچوں کو میرے پاس پہنچا دیں گے، میرے بیوی بچے وہ ظالموں کے چنگل سے نجات پا کر اس ایمان افروز ماحول میں اپنی زندگی گزار لیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ایک خط میں ایک بات لکھی کہ یہاں میٹنگ ہوئی اور اس میں بہت ساری باتیں طے ہوئی، ایک بات انہوں نے اس میں لکھی اور وہ ایک قاصد کو دے کر کے کفار مکہ کو بھیجا۔ مکہ شریف وہ قاصد روانہ ہوا، یہ غزوہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ قاصد مکہ شریف روانہ ہوا، ادھر غیب جاننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو بھیجا کہ ایک عورت خط لے کر کے جا رہی ہے، اس خط میں ہمارا راز ہے، جو مکہ شریف جا رہا ہے اس کو پکڑنا ہے، اس سے وہ خط لینا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تشریف لے گئے اور جہاں سرکار نے فرمایا تھا وہیں تک وہ پہنچ گئی تھی۔ تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑا اور اس کو پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی راز ہے جو تم مکہ شریف لے جانا چاہ رہی ہو؟ تو اس نے پہلے بہت منع کیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر تم سیدھے سیدھے دے رہی ہو تب تو ہم بھی تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ ہی پیش آئیں، لیکن اگر سیدھے سیدھے نہیں دو گے، چونکہ سرکار نے تو فرمایا تھا کہ وہ خط لے کر جا رہی ہے، اس لیے حضرت علی کو تو یقین تھا ہی کہ اس کے پاس خط ہے، اس لیے انہیں فرمایا کہ اگر سیدھے سے دے رہی ہو تو ہم تمہارے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن اگر تم نے دینے میں آنا کانی کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب عورت نے یہ دھمکی سنی تو اس نے اپنے بالوں سے وہ خط نکال کر کے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیا، اور وہ خط لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچ کر کے وہ خط دیا گیا، اور اس میں جس صحابی کا نام تھا وہ صحابی حضرت حاتب ابن ابی بلتع تھے۔ تو اب حضرت حاتب ابن ابی بلتع بلوائے گئے
اور پھر کئی صحابہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. جب تذکرہ ہوا، اس چیز کا بیان ہوا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوش ایمانی کے مطابق کھڑے ہوئے کہ حضور اجازت دیں، ان کی گردن ابھی اڑا دوں، میں ان کا سر ابھی قلم کر دوں. انہوں نے کیسے ہمارا ایک راز جو ہے وہ کفار مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی، ہمت کیسے ہوئی ان کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدری صحابی ہیں. حضرت حاتب ابن ابی بلتہ سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بیوی بچے وہاں تھے، میرے پاس کوئی طاقت ہی نہیں بچتی تھی ان کو یہاں بلانے کے لیے، اور مجھے بس یہی ایک صورت نظر آئی کہ اگر میں انہیں ایک راز بتا دوں تو اس کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کو بسلامت یہاں تک پہنچا دیں گے. صرف یہی مقصد تھا، باقی مسلمان کے راز سے کافروں کو خبر کرنا مقصود نہیں تھا. بس میری یہی ایک مجبوری میرے سامنے آئی، بچوں کی محبت تھوڑی دیر کے لیے مجھ پر غالب آئی، اس کے علاوہ اور کوئی میرا مقصد نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر اٹھے کہ سرکار اس کا سر علیوی قلم کر دوں، تو سرکار نے فرمایا، بولے یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے بدر میں جنگ بدر میں شرکت فرمائی ہے، اور بدریوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جو کچھ کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا ہے، اس کی مغفرت کا وعدہ پہلے وہ فرما چکا ہے. اس وجہ سے اتنی سی بات پر ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کیا جائے گا. تو حضرت حاتب ابن ابی بلتہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، ان سے اتنی سی خطا ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے. تو یہاں تو سارے صحابہ سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ سارے صحابہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا. تو سارے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی اور فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ میں سے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. تو اگر بالفرض صحابہ سے کسی بھی قسم کی خطا ہوئی بھی ہو، بھول چوک ہوئی بھی ہو، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی بھول چوک کو ہم نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ اجر عظیم کا بھی وعدہ فرمایا ہے. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان یہ بیان فرمائی ہو، جن کے بارے میں یہ فرمایا ہو، ان کے بارے میں ہم اور آپ کو کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی شان میں گستاخی کریں، ان کی بارگاہ میں ان کے لیے جو ہے اپنی زبان کو کھولیں، بلکہ ہم ان کے لیے وہی بیان کریں گے، وہی صفت بیان کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے، جو سرکار نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے. صرف اسی کو اپنی زبان سے بیان کریں گے، صرف اسی کو اپنے کانوں سے سنیں گے. باقی جو بھی سامنے آئے اس سے ہمارے کان بہرے ہیں، ہماری آنکھیں اندھی ہیں اور ہماری زبانیں گنگ ہیں، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی زبان درازی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلا کر کے دین متین پر قائم رہ کر کے اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.